ویلکم بیک ناظرین. کچھ تعلیم کے میدان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے یہاں پر. اور سردار شاہ جو کہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایکٹ کے تحت 10% جو غریب بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، اس میں پرائیویٹ اسکولز ناکام نظر آتے ہیں. اور پھر نجی اسکولوں کی جو بات کرتے ہیں ہم، 10% ایجوکیشن کی یہ ایک ایکٹ بنا دیا گیا تھا کہ 10% فری ایجوکیشن دینی ہے جو مستحق ہیں یا جو غریب بچے ہیں، جو جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم نے ہر بچے کو تعلیم دینی ہے. یہ ویژن رکھا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے اور ایجوکیشن منسٹری کی جانب سے خاص طور پر. لیکن وہ یہ اعتراف کرتے نظر آئے کہ دینے میں ناکام نظر آتے ہیں فری ایجوکیشن. یہ ایک بہت بڑا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. اسی پر بات کرنا چاہیں گے کہ واقعی ایسا ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے نظر آ رہے ہیں. بچے جو ہے وہ سفر کرتے نظر آ رہے ہوں گے اوبیسلی. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے چیئرمین آن کال موجود ہیں، طارق شاہ صاحب. طارق صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. جاننا چاہوں گا کہ یہ جو نجی اسکولوں کے بارے میں اعتراف کیا ہے ایجوکیشن منسٹر نے، اس سے متفق ہیں آپ؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا کہ اس اہم موضوع پر آپ نے ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی لیا. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جب ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے رجسٹریشن لی جاتی ہے تو اس بات کو واضح طور پر جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا اسکول 10% فری شپ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. تو جب رجسٹریشن مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیزیں کمپلائی یا کہہ لیں آپ وہ پوری طور پر وہ دی جا رہی ہے 10% فری شپ، ورنہ تو یہ رجسٹریشن نہ مل رہی ہوں. لیکن ہمارا سوال صرف منسٹری سے یہی ہے، ایجوکیشن منسٹری سے، کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن جو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اور ہونی چاہیے، یہ ساری ذمہ داری ہے کس کی؟ حکومت سندھ کی ہے. اگر یہ اسکولز کچھ حد تک کر بھی رہے ہیں تو آپ گورنمنٹ اس کے بدلے میں کیا انسینٹیو دے رہی ہے؟ اربوں روپے کا بجٹ ہر سال پاس ہوتا ہے، تو کیا وہ اربوں روپے کا بجٹ جو ہے، کیا اس میں سے شیئر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو نہیں مل سکتا؟ کیا ہم اگر تعلیم دے رہے ہیں تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں، ہم اچھی تعلیم دے رہے ہیں، تو برڈن بھی پھر انہی پہ ڈال دیا جائے فائنینشلی. جو تعلیم دے رہا ہے، جو نہیں دے رہا اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھائے جاتے کہ اگر ہر ایک انسان کا، ہر ایک سٹیزن کا ٹیکس جو وہ پے کر رہا ہے اس میں سے ایک حصہ ایجوکیشن کا بھی ہے، جو اس کے بچوں کا رائٹ ہے، اس کو فری ملنی چاہیے تھی، وہ مل نہیں پا رہی. تو اس کا سوال تو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن ہاں، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس پہ ایک رول بنا دیا گیا، اور صرف میں آپ کو بتاؤں، صرف اسکولوں پر ہی پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ 10% فری شپ کریں گے. نہ کالج پہ لگائی گئی، نہ یونیورسٹی پہ لگائی گئی، نہ اگر ایجوکیشن سے ہٹے نہ ہاسپٹل پہ لگائی گئی، جہاں پر زندگی موت کا سوال ہوتا ہے. ایجوکیشن میں تو پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں زندگی موت کا سوال ہے، کیا پرائیویٹ ہاسپٹل سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے سال میں جتنے پیشنٹ آئے ہیں اس میں سے 10% پیشنٹ آپ شو کریں کہ یہ آپ ان کو واقعتاً فری شپ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، ان کو آپ فری علاج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا. لیکن ہم پہ ہی برڈن ڈالا. لیکن پھر بھی ہم اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا بھی کوئی فرض ہے اپنی کمیونٹی کی طرف، ہم یہ کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. لیکن ہمارا مطالبہ آپ کے چل کے توسط سے بھی یہی ہوگا کہ اس پہ حکومت کو کوئی نہ کوئی گرانٹ یا فنڈ تعلیمی اداروں کو جاری کرنا چاہیے، نجی تعلیمی اداروں کو، تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے وہ بچے جو صحیح طرح نہیں پڑھ پا رہے سرکاری اسکولوں میں، جو آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کو ہم اچھے طریقے سے کور بھی کر سکیں. ٹھیک ہے، بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ اپنا انیشیل اسٹیٹمنٹ دیا کہ ٹھیک ہے، بہت ساری ایسے ادارے ہیں جہاں پر یہ چیز لاگو ہونی چاہیے، وچ آئی ایگری. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لینگویجز کی اگر میں بات کروں نا اسکولوں کے اندر، اب سندھی لینگویج کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے اسکول کے اندر. پھر یہ بھی کہا کہ کراچی، سکھر، حیدرآباد کے اندر ہم لرننگ جو سینٹرز ہیں لینگویج کے وہ بھی قائم کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ نجی اسکولوں کے اندر کیا جو دوسری زبانیں ہیں وہ بہتر طریقے سے سکھائی جا رہی ہیں بچوں کو؟ دیکھیے، زبانیں تو بالکل، اردو کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے تو ہماری لینگویج ہے، ہماری قومی زبان ہے، اس کو تو بہت بخوبی کیا جا رہا ہے. ہاں، جب سندھ میں بات آتی ہے خالی، تو وہاں پر سندھی لینگویج بھی اوبویسلی پڑھائی جا رہی ہے. تو ایک مسئلہ بس صرف یہ تھا، کیونکہ سندھی لینگویج جو ہے اس کے کوئی اسپیسیفکلی کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں ملتے کہ اسپیسیفکلی انہوں نے صرف اسی سندھی میں ہی ماسٹرز کیا ہوا ہو یا پھر کوئی اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہو، تو وہ ٹیچرز نہیں ملتے تھے. تو اس اقدام کو میں سراہوں گا
کہ ہمارا بھی مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیچرز ہیں، جو سندھی بولنا جانتے ہیں، جو سندھی لکھنا جانتے ہیں اور اچھا پڑھانا جانتے ہیں، ان کے لیے اگر یہ پلیٹ فارم گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے، ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ آپ ان ٹیچرز کو ہی سرٹیفائڈ کر دیں، ان کو ہی فردر اور ٹریننگ دے دیں، تاکہ وہ ٹیچرز جو ہیں ان کا روزگار بھی نہ جائے اور وہ اور اچھے طریقے سے پھر اس کو پڑھا سکیں گے، وہ کوالیفائڈ بھی ہو سکیں گے۔ تو اس اقدام کو تو ہم سراہتے ہیں اور اس میں ہم سندھ گورنمنٹ کے بھرپور ساتھ ہیں کہ لینگویجز پر اگر یہ کورسز کروا رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز اور اچھے طریقے سے کوالیفائڈ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 10% والی بات کہی ہے، یہ ایک میکنزم بنایا گیا تھا نا، ایک ایکٹ ہے پورا یہ، تو اگر یہ بنایا گیا ہے ایکٹ تو اس کو لاگو بھی ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ 40 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے جو 10% غریب بچوں کے لیے ہم نے ایکٹ بنایا ہے وہ پرووائڈ کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں پرائیویٹ اسکول۔ تو اس کے اوپر کوئی نیگوسیشن ہوتی نظر آئی یا کوئی ٹیبل ٹاک ہوتی نظر آئی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کے اور منسٹری کے درمیان؟ دیکھیے، ہماری بہت ساری بات چیت ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ایگری بھی کر جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں 10% فری شپ جو ہے وہ اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بالکل اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی جائے گی، جبکہ ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے ابھی اسکول سینسز بھی چل رہے ہیں اور اسکول سینسز جیسے ہی اینڈ ہوں گے تو ہمارا تو صرف مطالبہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کلیئر پکچر آ چکی ہوگی کہ کتنے بچے ہمارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کتنے گورنمنٹ میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی اگر 10% فری شپ کیا ہم 20% فری شپ دینے کے لیے تیار ہیں، اور بہت سے اسکول 10% سے زیادہ دے بھی رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پیرنٹس اگر پے نہیں کر پاتے تو وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا فنڈ اگر آپ جاری کریں گے تو بہت بہتر طریقے سے اسکول بھی بڑھ چڑھ کر ان کو فیور کرے گا اور زیادہ لوگوں کو فری شپ دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم دینے میں کوئی ہنڈرنس بھی کریٹ نہیں ہوگی پرائیویٹ تعلیمی اچھا اداروں طارق کو صاحب، مجھے یہ only بتائیے گا طور کہ پر جو 10% غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکٹ بنایا گیا ہے پرائیویٹ اسکولز کے لیے، تو کیا واقعی دیتے ہیں 10% فری ایجوکیشن یا نہیں؟ کیونکہ ابھی ماضی کے اندر ہم نے دیکھا تھا ایک بچی فیس نہیں جمع کرا سکی اور کچھ اس کے گھر میں گھریلو مسئلے تھے تو باپ سمیت بچی کو باہر نکال کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ دیکھیں وہ کیس ٹو کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے میٹر، مجھے نہیں پتا اس کیس میں کیا تھا، لیکن دیکھیں اگر کوئی فی پے نہیں کر پا رہا، کوئی بہت ڈیزرونگ ہوتا ہے تو اس کو پھر فری شپ دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اسکول کے لیے بھی بہت لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسکول نے 10% یا 12%، 13% یا 15% کنسیشن دے دی ہیں، فری شپ دے دی ہیں، تو اب اسکول کی بھی تو لمٹ ہے نا، وہ کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں جا کر وہ لوگوں کو منع بھی کرنا پڑتا ہوگا ان کو کہ وہ آپ فردر فری شپ نہیں دے سکتے، تو ایک لمٹ ہے نا، اگر وہ لمٹ کراس ہو گئی پھر تو ظاہر سی بات ہے سب کو منع کرنا پڑے گا اور سب کو فی پے کرنی پڑے گی جن کو کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی سال کی۔ نہیں، آپ نے ڈسکاؤنٹ کی بات کی، ڈسکاؤنٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو فری ٹھیک ہے، شپ کی بات کر رہا ہوں، وہ الگ بات ہے۔ جو فری ایجوکیشن ہے وہ کتنے بچوں کو دی جاتی ہے اگر ایک محتاط اندازہ لگایا جائے ایک اسکول کے حوالے سے؟ 10% سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے، سب اسکول 10% سے زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں سسٹینیبلٹی رکھنی پڑتی ہے۔ میری نظر سے یہ چیز نہیں گزری ہے کیونکہ میں شاید ابھی تک دیکھ نہیں سکا ہوں فری شپ کے حوالے سے کوئی ایسے اسکول ہے جس کو آپ ماڈل اسکول بنا کر بتانا چاہیں کہ وہ 10% سے زیادہ ہی دے فری ایجوکیشن؟ ہاں بہت سارے اسکول ہیں، مطلب میں کسی ایک کا نام لوں گا تو غلط ہو جائے گا، لیکن سب اسکول دے رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک اوتھینٹسٹی بتائی کہ ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جب رجسٹریشن دیتے ہیں تو یہ 10% فری شپ کو بہت سختی سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ تو چلیں مجھے یہ بتائیے گا کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی والدین ہیں وہ مستحق بھی ہیں اور فی پے نہیں کر سکتے ہیں تو کیا پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اسکول لے کر جائیں اور پھر کس طرح سے بات ہوتی ہے، ریکروٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے ہر اسکول کی اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں کہ وہ اسکروٹنی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی پیرنٹ ہے جو پے نہیں کر سکتا وہ ضروری اس اسکول میں جائے اور جا کر اپنی ایک اپلیکیشن جمع کرائے کہ میں فری شپ لینا چاہتا ہوں، میں پڑھانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، تو اسکول اس کو اکوموڈیٹ کرے گا، اگر ان کے پاس بجٹ ہے تو وہ ضرور اکوموڈیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو اعتراف کرتے نظر آ رہے ہیں تو اس شکایت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے؟ بالکل ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایسی دی ہے تو ان کو پھر ہم چیزوں کو ان کے حقائق دکھائیں گے بھی، لیکن میں ان سے پھر مطالبہ بھی کروں گا کہ پھر اسکولوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے جہاں پیرنٹ کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور بائی لا جو ایک گورنمنٹ کا ایک رول ہے 25A کے تحت کہ فری ایجوکیشن جو ہے وہ ملک کے بچوں کو دی جائے گی،
تو اس کی ایوز بھی جو دے رہا ہے تعلیم فری اس کو بھی کوئی انسینٹیو دینے چاہیے. کیونکہ اسکولوں کو میں نے آپ کے شو میں بارہا کہا ہے کہ اسکولوں کو انڈسٹریل ٹیکسز چارج کیے جاتے ہیں, کمرشل ساری اچھا میرا آپ سے ایک شکوہ ہے, میں اس وقت آن ایئر یہ شکوہ کرتا جو ہے وہ اچھا بھی لگوں گا تاکہ آن ایئر یہ بات ہو جائے. ہمیشہ آپ پروگرام کے اندر بیٹھے ہیں, مجھے یاد ہے کہ جب عدالت میں یہ معاملہ گیا تھا فیس کے حوالے سے, کم کرنے کے حوالے سے, اس پہ بھی آپ ہمارے پینل کا حصہ تھے. پھر جو بھی اسکول کے مسائل ہوتے ہیں وہ میرے پروگرام کے ذریعے بھی منسٹریز تک پہنچتے ہیں, یہ بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. لیکن ہمارے جو ہم مسائل یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں, والدین کے ساتھ کبھی مس بیہیو ہوتا ہے یا بچوں کو جیسے سزا کا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا, یہ چیزیں تو آپ اور میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن آپ نے اگلی دفعہ میرے پروگرام کا جب حصہ بننا ہے تو آپ نے ان اسکولز کی اور ان لوگوں کی یا پھر لسٹ کسی طرح جو ہے وہ شو کرنی کہ کون سا اسکول کتنی فری ایجوکیشن کیسے دے رہا ہے. ٹھیک ہے آپ ان فیملیز کا نام نہ بتائیں, ٹھیک ہے ان بچوں کا نام نہ بتائیں, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے تسلی ہو جائے گی اور ان لوگوں کو تسلی ہو جائے گی اور منسٹری کو تسلی ہو جائے گی جو سردار شاہ صاحب اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, ڈن ہے, اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. طارق شاہ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ اس بات کا اعتراف کرتے نظر آئے سردار شاہ صاحب جو کہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر سندھ ہیں کہ 10% جو غریب بچوں کو فری ایجوکیشن دینے کا کہا گیا ہے وہ نہیں دیتے نظر آتے ہیں پرائیویٹ اسکولز. لیکن پرائیویٹ اسکول کا موقف یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ ہی فری ایجوکیشن دیتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے پروگرام کے اندر یہ تمام ڈیٹیلز لے کر میرے پروگرام میں بیٹھیں گے کہ فری ایجوکیشن کتنی اور کب کب کس اسکول میں دی جا رہی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو. اللہ حافظ.